نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ 27 رجب المرجب کو 26 رجب المرجب کا دن گزرے اور 27 کی رات جب آئے، اس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج عروج سے ہے، لغت کے اندر معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، چڑھنے کے آلے کو، اور حضور علیہ السلام کو اس رات کے اندر جو اللہ رب العزت نے رفعتیں عطا فرمائیں اور اپنا دیدار عطا فرمایا، جیسا کہ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کے اس معراج کو سورہ نجم کے اندر ابتدائی آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا۔ اس سفر معراج کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام نے مسجد حرام سے بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں قلیل سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا سفر اسرا ہے، جو حضور علیہ السلام کا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک ہے، اس کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ اور آگے خالق کائنات فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائیں۔ تو اس سفر معراج کی ابتدا مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام حتیم کعبہ میں آرام فرما تھے، جبریل امین آئے، آپ کو بیدار کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، وہاں سے جبریل امین نے آ کے آپ کو بیدار کیا۔ پھر حضور علیہ السلام اٹھے اور سب سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، جیسا کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم علیہ السلام، کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ نہیں فرمایا؟ کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک نہیں فرمایا؟ تو یہ اس ماہ مبارک کے اندر رجب المرجب کے 26 اور 27ویں کی رات، درمیانی شب جو ہے، اس میں حضور علیہ السلام کو سفر معراج پر لے جایا گیا، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور یہ غالباً حضور علیہ السلام کی زندگی میں دوسری مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے سامنے ایک جانور لایا گیا جو جنتی جانور ہے، اس کے اوپر آقا علیہ السلام سوار ہوئے، اسے براق کہا جاتا ہے۔ براق برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، اس کی رفتار اتنی تیز ہے جس طرح کہ بجلی کی رفتار ہوتی ہے، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام براق رکھا گیا۔ اور اس کی منتہائے قدم وہاں ہوتی ہے، یعنی قدم کی انتہا وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کی نظر پڑتی ہے، جہاں تک اس کی نظر ہے وہاں تک اس کا قدم پڑتا ہے، ایک قدم وہاں تک ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس براق پہ سوار ہوئے، اور سوار ہونے سے پہلے جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ان اللہ یشتاق بلقائک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، وضو فرمایا، سینہ چاک ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے دوگانہ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے اور آپ کو مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک اس براق کے ذریعے سے لے جایا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان مختلف مناظر، مختلف تجلیات جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانی تھیں، اللہ رب العزت نے وہ دکھائیں۔ اور مسجد اقصیٰ میں آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ اے نبیو جس وقت میں تمہیں کتابیں دوں، حکمت دوں، پھر آخر میں ایک عظمتوں والا رسول آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب وہ رسول آ جائے تو ضرور اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لے آنا۔ تو یہاں سارے انبیاء و مرسلین کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی اور سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام انبیاء کا ایمان لانا بھی اس معراج کے سفر کے اندر ثابت ہوتا ہے۔ تمام انبیاء وہاں پہ اکٹھے ہو کے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اگلا سفر ہے یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو یہ سفر اسراء ہے۔ اس سے اگلا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، عروج، اوپر چڑھنے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال فرماتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر معراج کے اندر بہت ساری عجائب چیزوں کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عجائب و غرائب کو جہاں نظارہ فرمایا، ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ ایک معززین کی جماعت ہے جس کی زبان کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پوچھا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مبلغین ہیں، وہ واعظ کرنے والے، وہ علماء ہیں جو حق بات کو چھپاتے تھے یا حق بات تو لوگوں تک پہنچاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے ہے، وہ گٹھڑی اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے وہ قابل نہیں ہے، اتنی زیادہ اس نے اس کے اندر لکڑیاں اکٹھا کر لی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو یہ گٹھڑی اٹھانے کے قابل نہیں ہے پھر بھی اس میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ حریص لوگ ہیں جو دنیا کی لالچ کے اندر آ کے لوگوں کا مال اپنے دامن میں سمو لیتے ہیں اور ان سے یہ اٹھایا نہیں جاتا۔ اس طریقے سے مختلف واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نمودار ہوئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا نظارہ فرمایا، دوزخ کا نظارہ فرمایا، جیسا کہ رب ذوالجلال نے اس کی شان ہے، اس نے اپنی عظمت اور شان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا سے جبریل امین نے وہاں پہ عرض کی اگر یک سر موئے برتب پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے چلتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں پہ جبریل امین چھوڑ دیتے ہیں، آگے سے رخ آتا ہے، سبز رنگ کی ایک سواری آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لامکان کی طرف آپ سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ جس وقت عرش پہ پہنچتے ہیں وہاں اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا وہ آواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ صدیق اکبر کی آواز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کف یا محمد
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، بے شک آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو وہاں حضور علیہ السلام رکے، پھر حضور علیہ السلام کو عرش پہ جانے کا حکم ہوا۔ حضور علیہ السلام عرش پہ جب گئے، وہاں جو خالق کائنات نے اس قرب کو بیان فرمایا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ اور قریب ہوا، یہاں تک کہ دو کمانیوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس سے بھی کم فرق رہ گیا۔ یعنی اتنا قرب حضور علیہ السلام کو شب معراج اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نصیب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ رب العزت نے جو وحی اپنے بندے محمد مصطفیٰ پہ کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ وحی فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جو معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اس کے بعد جو وحی کی گئی، اس میں مختلف علماء کرام کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش فرمایا کہ ساری جانی عبادتیں، ساری پاکیزگیاں، ساری مالی عبادتیں، اے مولا یہ سب تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی گناہگار امت کو بھی ساتھ شامل کیا، فرمایا السلام علینا، پھر فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تمام صالحین پر بھی سلام ہو۔ تو یہ معراج کی رات جو گفتگو ہوئی، پھر خالق کائنات فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تم نے اس گفتگو کو کیا کرنا ہے، اللہ نے وحی فرمائی جو وحی فرمائی، وہ رب جانتا ہے، رب کا محبوب جانتا ہے کہ کون سی وحی ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، کیا راز و نیاز تھے، ان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام سفر معراج سے جس وقت واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے اس سفر معراج کے اندر، اس معراج کی قربت کے اندر، اس رات میں آپ کو رب ذوالجلال نے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے کہ میں نے بھی اپنی امت کے احوال کو دیکھا ہے، ان کے واقعات کو دیکھا ہے، وہ اس طریقے سے 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام پھر واپس چلے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ نمازیں کم کر دیں، تو اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دیں، یہاں تک کہ 9 چکر حضور علیہ السلام نے لگائے تو یہ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، آخر میں 5 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ بھی زیادہ ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو یہ 5 نمازیں پڑھ لے اسے ثواب 85 کا ملے گا۔ ایک روایت میں غالباً یہ ملتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور علیہ السلام خود معراج کے لیے گئے اور ہمارے لیے بھی معراج کو لے کر آئے، کیونکہ نماز کے اندر جس وقت بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی صفات کو بیان فرماتا ہے، اللہ رب العزت کی بڑی بڑی صفات، رحمان و رحیم کا ذکر کرتا ہے، مالک یوم الدین کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد فوراً التفات کرتے ہوئے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، فوراً کہہ دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ انسانیت اور بالخصوص جو اہل ایمان ہیں ان کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف توجہ دیں، اور یہ معراج کی رات میں حضور علیہ السلام کو یہ عظیم تحفہ دیا گیا، اور تحفے کی قدر و قیمت کی جاتی ہے اپنے اس زندگی کے اندر۔ معراج کی رات میں جو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا ہے، اس معجزے اس کی قدر و قیمت دیکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو گفٹ دیا ہے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، حضور ہمارے لیے ہی یہ نمازیں لے کر آئے ہیں تو نمازیں پڑھنی چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہو کر حضور علیہ السلام واپس آتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم
جو بلندی سے پستی کی طرف آیا۔ تو یہ اس نجم سے مراد مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات ہے، جو معراج کی رات اللہ رب العزت کے قرب میں جانے کے بعد پھر معراج سے واپس تشریف لے آئے، اور حضور علیہ السلام جس وقت معراج کر کے واپس آئے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اس سفر معراج کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا۔ جس وقت ابو جہل کے سامنے ذکر کیا گیا، ابو جہل نے جھٹلا دیا۔ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر دی۔ ابو جہل نے تمسخر کے اعتبار سے مذاق کرتے ہوئے ازروِ تمسخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر وہاں سے میں نے آسمانوں کی طرف سیر کی، پھر میں عرش معلیٰ پر گیا، اپنے رب سے ملاقات کی، کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا تمہارے دوست محمد نے یہ کہا ہے۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دوست یہ کہتا ہے تو پھر میں یہ بات مان لوں گا، کیونکہ اس نے آج دن تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک ہمیشہ سچ بولنا ہے، راست گوئی ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اس راست گوئی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے جس وقت تصدیق کر دی تو آپ کا لقب بھی صدیق پڑ گیا۔ مختلف روایات بھی اس حوالے سے ملتی ہیں، بہرحال یہ ٹاپک کے لحاظ سے موضوع نہیں ہے، یہاں ہم حضور علیہ السلام کے معراج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جس وقت معراج سے واپس آئے تو کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ لوگوں نے تسلیم کر لیا، اور حضور علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا، مولا تو اپنا جلوہ مجھے دکھا دے۔ اللہ رب العزت فرماتا رہا ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جس وقت باری آئی اپنے محبوب کی، جس وقت باری آئی دو عالم کے والی کی، جس وقت باری آئی نبی آخر الزمان کی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے خود جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے میرے محبوب کو لے آؤ۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج ہمارے لیے بہت سبق آموز بھی ہے۔ جو واقعات اس معراج کے سفر کے اندر حضور علیہ السلام نے دیکھے ہیں، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہم گناہ گاروں کی اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے وہی کافی ہے، وہی ہمارے لیے کارساز بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین ہیں اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ رب العزت سب کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔